نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کا دوسرا جز تلاوت کرنے کے شرف حاصل ہوا. دوسرا پارہ ہے. فرمایا وبعولتہن، ان کے خامدوں کو احق زیادہ حقدار ہیں، ان کے خامد بردیہن، ان کو اپنے پاس لوٹانے کے، فی ذالک لوٹا لینے کے، ان ارادو اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے. ولہن مثل الذی، اسی طرح حق ہے مثل جیسے آپ کے حقوق ان پر ہیں اسی طرح ان کے حقوق آپ پر ہیں، بالمعروف. وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے، فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. معزز سامعین کرام، پیچھے طلاق کا بیان ہوا، عدت کا بیان ہوا. تو جہاں دوران عدت اگر اس نے خامد نے طلاق رجعی دی ایک یا طلاق رجعی دی دو، یعنی صریح الفاظ میں طلاق دی کہ میں نے تجھے طلاق دی ایک دفعہ کہا، یا کہا میں نے تجھے طلاق دی دو دفعہ کہا، تو یہ طلاق رجعی ہے. یعنی ایک طلاق دینے کے بعد بھی عدت کے اندر خامد کو بغیر دوسرا نکاح کیے عورت کو اپنے پاس لوٹانے کا حق ہے، اور اللہ فرماتے احق زیادہ حق ہے. اسی طرح دوسرا اگر دو طلاق دے دی اب بھی اس کا یہ حق باقی ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے یہ جو دو طلاقیں یا ایک طلاق دی ہے یہ گنتی میں رہیں گی. اب اس کے بعد اگر اس نے ایک طلاق دے دی ہے تو دو کا حق اس کے پاس باقی ہے، اور اگر دو دے دی ہے تو ایک طلاق کا حق باقی ہے. یہ شمار میں رہیں گی، گنتی میں رہیں گی. فرمائی ناراد اصلاح، اگر اس کا ارادہ اصلاح کا ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں کفار یہ اپنے خامد جو تھے یہ بیویوں کو طلاق دیتے اور عدت کے درمیان تھے، صلح کر لیتے. ابھی عدت گزرنے والی ہوتی تو صلح کر لیتے. اس کا تفصیل سے اگلی آیت میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر تو نیت ارادہ اصلاح کا ہے، تنگ کرنا مقصد نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں زیادہ حقدار ہے خامد اپنی بیوی کو اپنے پاس واپس لوٹا لے. اس کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے. خامد اپنی بیوی کو کہتے میں نے اپنے رجوع کر لیا ہے، یا گوشت و کنار وغیرہ جو بھی کر لے، تو اس سے اگر طلاق ہوگی بائن کو پھر بغیر نکاح کے عدت کے بعد پھر یہ نکاح ایسے رجوع نہیں ہوگا، پھر نکاح ہوگا. یعنی اگر کسی نے صحیح الفاظ میں طلاق نہیں دی بلکہ کنائے میں طلاق دی اور نیت طلاق کی تھی، جیسے کہا جائے تو مجھ پہ حرام ہے، نکل جا میرے گھر سے، اپنے میکے کے ساتھ چلی جا، تو یہ طلاق بائن ہے. اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا. یہ دو طلاقوں تک اس کو اختیار ہے رجوع کا. تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں پر اسی طرح حق ہے جس طرح مردوں کا عورتوں پر حق ہے. یعنی یہ زوجین کے حقوق و فرائض کا تعین اس آیت میں بیان فرمایا. جیسے خامد آدم کا بیٹا ہے، اسی طرح بیوی بھی تو آدم کی بیٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے عورت کو پیدا کیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے. سیدھا کرنے کی کوشش میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پسلی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ بھی سیدھی نہیں ہوگی. تو اس کو سیدھا کرنے کی بالکل اپنے مطابق چلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے فرائض جو اس کے حقوق ہیں وہ احسن طریقے سے ادا کرے، اور جو اس کے یعنی بیوی کے جو فرائض ہیں، خامد کے وہ حقوق ہیں، بیوی اس کو احسن طریقے سے ادا کرے. یہ دونوں کے ایک دوسرے پر اللہ نے حقوق رکھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی ویسی ہی خوراک کا بندوبست کرو جیسا کہ اپنے لیے کرتے ہو. جس میں یار کا لباس اپنے خود پسند کرتے ہو، بیوی کو بھی ویسے ہی لباس مہیا کرو. اس کو معقول اپنی حیثیت کے مطابق ٹھکانہ دو، یعنی اس کو گھر دو، اس کا مہر اس کو دو، اس کو آزادی کے ساتھ رہنے دو، آنے جانے کی بھی اس کو آزادی ہو، یعنی جہاں جائز ہے جانا. اسی طرح رقم خرچ کرنے کی بھی آزادی ہو، اور اس کو نان و نفقہ بھی دو، اور بلا وجہ مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے چہرے پہ نہ مارو، یہ عورت کا آپ پر حق ہے. اور
का क्या हक है कि वो आपके घर में उसको ना आने दे जिसको आप पसंद नहीं करते। अगर वो कोई ऐसी फाश गलती कर ले तो फिर आप उसको अगर गुस्से में मारना चाहे तो ऐसे चेहरे पे ना मारे, ऐसा ना मारे कि उसका निशान पड़ जाए। मतलब ये है कि मारना तो है ही नहीं, वरना तो निशान पड़ेगा। तो मारना नहीं है, उसको झिड़के समझाए, उससे जो है वो इजाजत है इस बात की, सख्ती करने की इजाजत है अगर वो आपके फराइज आपकी हुकूक में कोताही करती है और खास तौर पर वहां पर खर्च करती है जहां आपको पसंद नहीं, उसको घर बुलाती है जिसको आना आपको पसंद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जहां हामिद को अल्लाह ने एक दर्जा फजीलत अता फरमाई है, वो तलाक का भी है। अल्लाह ने तलाक का हक सिर्फ खामिद को दिया है, बीवी को नहीं दिया है। कुरान मजीद में दूसरी जगह सूरह निसा में वो तफसील से है, रिजाल कव्वामून अलन-निसा, मर्दों को निगरान मुकर्रर किया है। फजीलत क्या है? अपने माल से तुम पर खर्च करता है, यानी कमाना, खर्च करना, जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना और मुहैया करना ये खावत की जिम्मेदारी है। बच्चों की परवरिश करना, खावत के राहत और आराम का ख्याल रखना ये औरत की जिम्मेदारी है। अगर औरत खामद के को तलाक का इख्तियार न दिया जाता, औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया जाता जैसे आजकल यूरोप में दे दिया गया है, तो फिर इस बात पर तलाक होती कि वो मेरे जैसे आजकल हो रही है वहां, मतलब ये मेरे कुत्ते को पसंद नहीं करता, ये खराटे लेता है, तो औरत में बात ये जल्दबाज है, ज़हनी कैफियत उस दबाव को कबूल नहीं करती, जल्दबाजी में ये तलाक का इख्तियार अगर दे दिया जाता तो ये फिर तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा हो जाना था। जैसे आजकल यूरोप में है, हर दूसरे दिन 50% से ज्यादा लोग तलाक लेते हैं। तो इस्लाम ने इसके लिए ये खामद को हक रखा। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।